جو جو وقت کی صورتحال کے اندر آپ عبور حاصل کرتے تھے. دجال کو کیوں کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے دجال سے پناہ نہ مانگی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. آپ نے اتحیات میں بیٹھ کے دعا مانگی ہے ہر نماز میں. یہ ہم نے نماز رٹے میں کوئی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر دعائیں مانگی ہیں. آپ نے سجدے میں مانگی ہیں, آپ نے رکوع میں مانگی ہیں, آپ نے فوراً یہاں پر حمد پڑھتے ہوئے مانگی ہیں, آپ نے کھڑے ہو کے مانگی ہیں 7 جگہوں پہ. اور آپ نے کبھی زندگی میں نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی. یہ بالکل ایسی ہے کہ میں آپ سے ملنے جاؤں اور آپ سے جا کے السلام علیکم کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور دروازے سے نکلوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے واپس آ کے مجھے کام یاد آ گیا یہ پوری کر. کبھی نہیں. صرف ایک حدیث ملتی ہے سیدہ عائشہ کی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز کے بعد کتنی دیر بیٹھتے تھے, تو انہوں نے کہا اتنی دیر صرف بیٹھتے تھے جس دیر میں اللہم انت السلام و منک السلام علیک جد السلام پڑھی جاتی, اس سے زیادہ بیٹھے نہیں. لیکن چونکہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی نا, جب مولوی صاحب جب یہ نہ کہیں انہوں نے بھائی صاحب نے درخواست کی ہے, ان کا بیماری ہے, ان کے والد کو بھی بخش دے, ہم اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے معصورہ کہتے ہیں وہ دعا جو آپ اتحیات میں بیٹھ کے مانگا کرتے تھے, اس میں ہر نماز میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ. کیوں مانگے؟ وجہ یہ ہے کہ دجال اس ٹیکنالوجی اور اس علم کے ماسٹری پہ ہوگا. آپ کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا اس کے مقابلے میں کہ نہیں یہ طاقت تمہیں اللہ نے دی ہے, ورنہ تم کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں لوگ ملحد ہوتے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی ان کے سامنے نظر آتا ہے کہ انسان ایسے ایسے چمتکار کر رہا ہے کہ جو چمتکار ناممکن تھے. لیکن بنیادی دلیل جو ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس تاریخ میں انسان نے آج تک کبھی بھی خود کچھ چیز ایجاد کی ہے؟ اللہ اپنے صفات کے اندر بدیع السماوات لکھتا ہے, بدیع کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ بغیر کسی, اور دوسرا باریک, خالق اور باریک کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ خالق وہ ہوتا ہے جس کو پینٹنگ دے دی جائے, جس کو اپنا وہ دے دی جائے, کینوس دے دیا جائے, جس کو برش دے دیا جائے, رنگ, وہ ایک پینٹنگ بنا دے. لیکن باری وہ ہے کہ جہاں اس کے پاس کینوس ہو نہ برش ہو وہ پینٹنگ بنائے. یہ کوئی نہیں ہے. آج تک انسان انوینٹ کوئی نہیں کیا, ایکسپلور کرتا ہے. ادھر سے اللہ کا بنایا ہوا لوہا لے لیا, فلاں اللہ کے بنایا, یہ اس سے ایک چیز. لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک عام آدمی کو آپ کو دلیل دینے کے ثابت کرنا پڑے گا, اور اس دلیل کے لیے ہمارا کوئی کام نہیں ہوا. جو امام غزالی کا سب سے بڑا کام ہے وہ ہے تحافت الفلاسفہ. فلسفے نے الحاد شروع کیا تھا, آپ نے باقاعدہ ایمانیات کا چیپٹر لکھ کے, اور اس کے بعد آپ نے اس بحث کو ختم کر دیا, ہمارے یہاں الحاد ختم کر دیا. اور جو اقبال روتا ہے نا, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہیں رہی, ہم میں غزالی کوئی پیدا نہیں ہو رہا جو اس کے مقابلے میں اس الحاد کو روکے اور اس الحاد کا توڑ کرے. ہم بات نہیں کر پاتے. اب جب میں ایک زمانے میں آج سے 5-6 سال پہلے تمام یونیورسٹی میں لیکچر دیتا تھا, میرے اوپر اب لیکچر میں پابندی ہے. ہمارا دوست ہے جنید اقبال جو اسبے حال والا, اس کے بیٹے نے ایف سی کالج میں کہا بابا میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں, تو موریا مقبول جان کو لے کے جا کے دکھاؤ. کہتا کیسے نہیں, فریڈم آف ایکسپریشن ہے. گیا, 15 دن کے بعد روتا ہوا آ گیا کہ وہ ہیٹ اسپیچ کرتا ہے. میں دنیا میں تقریباً گزشتہ 12-13 سال ہر ملک میں گھومتا ہوں. 4 سال سے مجھے امریکہ جا رہا تھا, امریکہ سے ڈپورٹ کر دیا گیا. مجھے تقریباً 29 ملک ہیں یورپین یونین کے, مجھے ویزا نہیں دیتے, انہوں نے انکار کر دیا. لاسٹ ناروے تھا, انہوں نے ویزا, وہ میرے پاس بلو پاسپورٹ تھا, میں جانا چاہ رہا تھا, انہوں نے کیا, لیکن انہوں نے اتنے لوگ اکٹھے کر لیے تھے. وہ جو ان کی وہ جو ایکٹیوسٹ ہے جس نے کتاب لکھی ہوئی ہے اسلام ایک 26واں تاؤں, کہ وہ انہوں نے وہ بیچارے پاکستانی جو تھے وہاں ڈر گئے ہمارے ساتھ ہوگا کیا. میرا پاسپورٹ 8 مہینے تک انگلینڈ نے رکھا, اور مجھے کہا کہ ہم ابھی غور کر رہے ہیں. میں نے واپس بلا لیا.